سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے لشکروں نے جہاد کیا۔ میں مختصر، چونکہ تفصیلات اس کی بڑی ہیں، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ساری تفصیلات بیان کی جائیں۔ حضرت فاروق اعظم کے چیف آف آرمی اسٹاف حضرت سیدنا عامر بن جراح ابو عبیدہ امین الامت رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اس شہر کو فتح کرنے کے لیے محاصرہ کیا، تو دیکھا کہ باقی شہروں کی بنسبت یہ زیادہ مضبوط ہے دفاع کے حوالے سے، کسی طرف سے بھی اس شہر میں داخل ہونے کا کوئی بظاہر امکان نظر نہیں آتا۔ اس کی فصیل یعنی جو شہر کے ہر طرف گول دیوار ہوتی ہے بہت بڑی، اس کے اندر بھی کہیں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ نقب لگا کر شہر میں داخل ہوا جائے، اور فصیل شہر اتنی بلند ہے کہ اس کے اوپر چڑھنا ممکن نہیں۔ 4 مہینوں تک محاصرہ کیے رکھا، باہر سے کوئی چیز اندر نہیں جانے دی، لیکن بہت بڑا شہر تھا، عیسائیوں کا اس پر قبضہ تھا، اور انہوں نے اس کے دفاع کے لیے بہت زیادہ انتظامات کر رکھے تھے۔ 4 مہینے کی پابندی سے جب وہ تنگ آئے، پہلے تو انہوں نے پرواہ نہیں کی، سردی بھی ایسی تھی جیسے آج کل پڑ رہی ہے، برف باری بھی ہوتی تھی، وہ اندر محفوظ تھے، اسلامی لشکر باہر ننگے آسمان کے نیچے تھا، کھلے میدانوں میں پڑا ہوا تھا، برف باری بھی ہو رہی تھی، بارشیں بھی ہو رہی تھی، سردی کا موسم تھا۔ انہوں نے سمجھا یہ مسلمان کچھ دنوں کے بعد خود ہی چلے جائیں گے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ اللہ کے شیر ہیں، محمد کے غلام ہیں، یہ جس طرف رخ کرتے ہیں یہ فتح کے بغیر واپس نہیں جاتے۔ 4 مہینوں کے بعد ان کا جو سب سے بڑا پادری تھا، اسقف جسے کہتے تھے، جو وہاں کا حکمران تھا وہ اور تھا، مذہبی نمائندہ اور تھا، لیکن آخری فیصلہ اس اسقف کا ہوتا تھا جو پادری تھا عیسائیوں کا۔ اس کو بتایا گیا کہ کچھ مسلمان ہیں 4 مہینوں سے محاصرہ کر رکھا ہے، دروازے نہیں کھولنے دیتے، تو وہ شہر کی فصیل پر آیا اور اس نے طلب کیا کہ تمہارا جو امیر لشکر ہے اس کو میرے سامنے کرو تاکہ میں اس سے بات کروں، کسی اور سے نہیں۔ مختصراً حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چیف آف آرمی اسٹاف تھے آج کل کی زبان میں، آپ تشریف لے گئے۔ اس نے کہا کہ یہ تمہاری مسلمانوں کی بھول ہے، تم اس شہر کو فتح کر لو گے، دنیا کا کوئی حکمران، کوئی فاتح، کوئی بندہ، کوئی طاقتور، کوئی بادشاہ ہمارے اس شہر کو فتح نہیں کر سکتا، البتہ ایک بندہ ہے، وہ اگر آ جائے گا تو ہم خود اس کے حوالے اس کی چابیاں کر دیں گے اور ہم لڑائی نہیں کریں گے، جب تک وہ نہیں آئے گا ہم یہ شہر تمہارے حوالے نہیں کریں گے۔ حضرت ابو عبیدہ نے پوچھا وہ کون ہے؟ اس نے کہا کہ ساری آسمانی کتابوں کا میں عالم ہوں، ان آسمانی کتابوں تورات میں، زبور میں، انجیل میں اس کا نام عمر بن خطاب لکھا ہوا ہے، عمر بن خطاب اس کا نام لکھا ہوا ہے، وہ آئے گا، وہ اس شہر کو، ہم جنگ نہیں کریں گے، اس سے کوئی دنیا کی طاقت جنگ نہیں کر سکتی، اس سے کوئی نہیں لڑ سکتا، اگر وہ آ جائے گا تو ہم شہر اس کے حوالے کر دیں گے۔ تو حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا یہ جو فوج لگی ہوئی ہے یہ اسی عمر بن خطاب کی فوج ہے۔ اس نے کہا نہیں ایسے ہم نہیں مانیں گے، اس عمر کو میرے سامنے لاؤ، کیونکہ آسمانی کتابوں میں عمر کے سر سے پاؤں تک
اس کے پورے وجود کی ایک ایک نشانی اور علامت لکھی ہوئی ہے، اس کے اوصاف بھی آسمانی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، مجھے بڑی اچھی طرح سے یاد ہے، میں اسے دیکھتے ہی پہچان لوں گا، جب تک وہ نہیں آئے گا یہ شہر تمہارے حوالے نہیں کیا جائے گا۔ حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، انہوں نے مشورہ دیا حضرت ابو عبیدہ کو کہ یہاں سے اتنے 100 کلومیٹر فاصلہ ہے بیت المقدس سے مدینہ شریف کا، تو امیر المومنین کو کیا تکلیف دینی ہے، یہ خالد بن ولید ہو بہو دیکھنے میں فاروق اعظم جیسے لگتے ہیں، ان کو پیش کر دیتے ہیں کہ یہ عمر ہے تو شہر ہمارے حوالے کر دو۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے آئے اور اس کو اطلاع دی گئی کہ مسلمانوں کا امیر آیا ہے، تو آپ دیکھ لیں۔ تو وہ آیا، اس نے اوپر سے آ کر دیکھا اور کہنے لگا مسلمانوں باز آ جاؤ، تم مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے، آسمانی کتابوں میں عمر کی مکمل تفصیل لکھی ہوئی ہے، یہ عمر کے مشابہ ہے، یہ عمر نہیں ہے، تم نے مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے، یہ عمر جیسا ہے لیکن یہ عمر نہیں ہے، جب تک عمر فاروق نہیں آئے گا میں شاید تمہارے حوالے نہیں کروں گا، جاؤ دوڑ جاؤ۔ وہ یہ بات کہہ کر واپس چلا گیا۔ پھر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین کی خدمت میں خط لکھا، آپ تشریف لائے، میں مختصر کر رہا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تاکہ مجھے دیکھ کر مسلمانوں کو خوشی ہو اور بیت المقدس عالم اسلام کے پاس آ جائے۔ اس ارادے سے جناب کئی دنوں کا سفر فرمایا، مدینہ شریف سے بیت المقدس میں تشریف فرما ہوئے۔ جب آپ تشریف لائے اس کو اطلاع دی گئی کہ اب خود عمر آئے ہیں، انہیں دیکھ لو۔ اس نے کہا کہ میں اس شرط سے دیکھوں گا کہ وہ عمر بن خطاب، وہ اللہ کا بندہ، وہ محمد کا خلیفہ، وہ فصیل شہر کے سامنے اکیلا کھڑا ہو، اس کے ساتھ کوئی اور بندہ نہ کھڑا ہو، تاکہ میں اسے اچھی طرح پہچان سکوں۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر عساکر اسلامیہ تھے وہ ساتھ گئے، علیحدہ ہو کے کھڑے ہو گئے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جو لباس پہنا ہوا تھا، روایات میں آتا ہے اے فاروق اعظم تمہاری سادگی پہ قربان جائیں، 14 پیوند فاروق اعظم کے قمیض کے سامنے لگے ہوئے تھے۔ یہ فاتح عالم جا رہے ہیں، بیت المقدس فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور ایک سادہ سا پٹکا اپنے سر پر باندھا ہوا ہے، انتہائی سادہ سی سواری پر آپ تشریف فرما ہیں۔ جب آپ اس کے سامنے ہوئے تو وہ پوپ اسے کہتے تھے، آج کل بھی پوپ ہی کہتے ہیں، جو سب سے بڑا پادری تھا بیت المقدس کا، تو جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سامنے ہوئے، اس نے اوپر سے دیکھا تو دیکھتے ہی اس کی چیخیں نکل گئیں، دیکھتے ہی اس کی چیخیں نکل گئیں اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو اس کے لوگوں نے، حکمران بھی اس کا شہر کا ساتھ تھا، پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ کی قسم بڑی خاموشی سے اور عاجزی کے ساتھ پورے شہر کی چابیاں عمر فاروق کے حوالے کر دو، محمد کا یہ خلیفہ وہ ہے کہ ساری دنیا کے بادشاہ بھی عمر کے مقابلے میں آ جائیں تو شکست کھائیں گے، اللہ اسی کو فتح عطا فرمائے گا۔ یہ عمر ہے، اس کا مقابلہ دنیا کا کوئی حکمران نہیں کر سکتا، چابیاں عمر فاروق کے حوالے کر دو، بس آج سے تمہاری حکمرانی ختم، اب یہاں مصطفیٰ کے دین کا جھنڈا لہرائے گا۔